اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے۔ اسباب منع صرف میں 1 نمبر پہ جو سبب مذکور ہے وہ عدل ہے۔ عدل کی تعریف آپ پڑھ چکے۔ عدل کی تعریف پر مانع ہونے کی روح سے کئی اعتراضات جو وارد ہوتے تھے، ان کے تشفی بخش جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ ان ساری بحثوں کے تعلق سے آج مزید شارح جامی ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس بات سے متعلق جو عبارت ہے وہ یہ ہے: وقال بعض الشارحین قد جوز بعضهم تعریف الشیء بما هو اعم منه اذا كان المقصود تمييزه عن بعض ما عداه فيمكن ان يقال المقصود ها هنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه فحيث حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك التکلفات۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے عبارت کی جو تشریح ہے اختصار کے ساتھ پہلے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ عدل کی تعریف پر جو اعتراضات وارد ہو رہے تھے، جس کا ذکر آپ نے کل کے سبق میں پڑھا اور اس کے جوابات بھی پڑھے، اور چونکہ بعض شارحین نے یہ سارے اعتراضات ذکر کیے تھے، جواب دیا تھا، اس لیے شارح نے بھی ان اعتراضات کا ذکر کیا، جوابات بھی دے دیے۔ اور جو اعتراضات کیے گئے ہیں اور جو جوابات دیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا تذکرہ اور اس کے جوابات کا تذکرہ خود صاحب کافیہ نے بھی کیا ہے شرح امالی میں۔ اس لیے ماتن کی پیروی میں شارح نے بھی ان تمام اعتراضات کا اور جوابات کا تذکرہ کر دیا۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بعض شارحین نے ان سارے اعتراضات کا ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے کہ بسا اوقات کسی چیز کی تعریف سے مقصود فقط اتنا ہوتا ہے
کہ معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے جمیع ما عدا سے ممتاز نہ کیا جائے بلکہ بعض ما عدا سے ممتاز کیا جائے. تو اب ایسی صورت میں شے کی تعریف شے سے عام چیز کے ذریعے جائز ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تعریف بالاعم کی جائے گی تو وہ دخول غیر سے مانے نہیں ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عدل کی جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ جمیع ما سوا سے اس کو ممتاز کرنا نہیں ہے بلکہ بعض ما عدا سے ممتاز کرنا ہے. اور وہ بعض ما عدا کیا ہیں؟ عدل کے سوا جو باقی 8 اسباب منع صرف ہیں صرف ان سے ممتاز کرنا ہے. اس لیے عدل کی تعریف یہاں پر بالاعم کی گئی اور بھلے یہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے لیکن کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ تعریف بالاعم تو اسی طرح کی ہوتی ہی ہے. لیکن جو بہرحال اس تعریف سے جو مقصود ہے مصنف کا وہ فقط عدل کو باقی اسباب سے ممتاز کرنا ہے اور وہ مقصود حاصل ہو جا رہا ہے. اس جواب کی صورت میں جو اعتراضات آپ نے پڑھے اور جو جوابات آپ نے پڑھے وہ ساری چیزیں از قبیل تکلفات ہیں. ان تکلفات کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں اس صورت میں جب تعریف بالاعم جائز ہو اور شے کو جمیع ما عدا سے نہیں مگر بلکہ بعض ما عدا سے ممتاز کرنا ہو. مگر محققین کے نزدیک یہ جواب 3 وجہوں سے کمزور ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مصنف کا مقصود عدل کو بعض ما عدا سے ممتاز کرنا ہوتا تو عدل کی تعریف میں فقط خروجہ عن صیغتہ ہی کہنا کافی تھا، اصلیہ کی قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ خروجہ عن صیغتہ ہی کی تعریف سے عدل کے سوا جو باقی اسباب ہیں ان سے عدل فقط اسی حصے سے تعریف کے اسی حصے سے ممتاز ہو جاتا ہے. لیکن جب مصنف نے خروجہ عن صیغتہ ہی پر الاصلیہ کی قید بڑھا دی تو معلوم ہوا کہ عدل کو فقط بقیہ اسباب ثمانیہ سے ممتاز کرنا نہیں بلکہ جمیع ما عدا سے ممتاز کرنا مقصود ہے. اور جب عدل کو تمام ما عدا سے ممتاز کرنا مقصود ہے تو یہ مقصود تعریف بالاعم کے ذریعے پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے جو جوابات آپ نے کل پڑھے ان جوابات کی ضرورت ہے تاکہ یہ ساری چیزیں عدل کی تعریف سے خارج ہو جائیں اور تعریف بالاعم نہ رہے اور دخول غیر سے بانے ہو. دوسری وجہ اس جواب کی کمزوری کی یہ ہے کہ اس مقام پر اصل مقصود اسباب منع صرف کی بحث نہیں ہے بلکہ اصل مقصود غیر منصرف کو منصرف سے ممتاز کرنا ہے. اور یہ مقصود تبھی پورا ہو سکتا ہے جب عدل
اور عدل کے سوا باقی اسباب کی تعریفوں میں ان کو جمیع معادہ سے ممتاز کیا جائے، ورنہ ان کی تعریفیں منصرف پر بھی صادق آتی رہیں گی تو منصرف اور غیر منصرف کے درمیان پورے طور پر امتیاز حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مثلا عدل کی تعریف مشتقات پر، اسماء محذوفۃ الاعجاز پر، مغیرات قیاسیہ پر بھی صادق آئے گی۔ تو منصرف اور غیر منصرف میں امتیاز آخر کیسے ہوگا؟ تیسری وجہ اس جواب کی کمزوری کی یہ ہے کہ تعریف بالعام کا جو جواز ہے نا، یہ مسلک جواز متقدمین کا ہے، لیکن متاخرین کے نزدیک تعریف بالعام سرے سے جائز نہیں ہوتی، اور مصنف بھی متاخرین کا مسلک پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے تمام اعتراضات کا ذکر بھی کیا، اور ذکر کر کے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ امالی شرح کافیہ میں اسی لیے مذکورہ جواب تعریف بالعام کے جواز والا یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہوگا کہ مصنف خود جن کی کتاب کی شرح کر رہے ہیں، ہے نا، ان کا نقطۂ نظر کچھ اور ان کے نقطۂ نظر کے خلاف آپ انہی کے متن کی شرح کر رہے ہیں، تو یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہوگا، جو ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی